اللہ کی عدالت مکمل ہونے کے بعد جب فیصلے سنا دیے جائیں گے اور ہر شخص کا مقام طے ہو جائے گا، خربوں لوگ اب دو گروپس میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک جنت کے لیے اور دوسرا جہنم کے لیے۔ تصور کیجئے جب جنت کے دروازے پر اس کے کھلنے کا انتظار کرنے والے لوگ ناقابل بیان حد تک خوش ہوں گے۔ وہ اپنے ابدی اور آخری گھر میں داخلے کے منتظر ہوں گے اور آخر کار ان کے لیے جنت کے دروازے ایک ایک کر کے کھول دیے جائیں گے۔ وہ نہایت خوشی اور سکون سے اندر داخل ہوں گے۔ پھر اچانک روشنی ظاہر ہوگی جو ہر چیز کو منور کر دے گی اور جنت کے فرشتوں کی آواز سنائی دے گی۔ فرشتے ہر طرف سے اہل جنت کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ سلام ہو آپ پر، اب اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیے۔ اور پھر چمکتے چہروں والے مومنین اب ہمیشہ رہنے والی خوشیوں بھری زندگی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج امتحان زندگی کا نتیجہ کامیابی کی صورت میں مل چکا ہے، صبر کا بدلہ ابدی نعمتوں کی صورت میں مل چکا ہے۔ یہاں نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ موت اور نہ کوئی اور تکلیف۔ ایک طرف جہاں خوشیاں ہیں تو دوسری طرف درد اور اذیت سے بھرپور پچھتاوا ہے۔ جہنم اب بھرنا شروع ہو چکی ہے اور غم اور اذیت سے ماری گئی چیخیں اس کی گہرائیوں میں گونج رہی ہیں۔ ایک حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی انسان کے دل میں کوئی خیال گزرا ہے۔ جنت انسانی تصور سے بہت بلند ہے، جو تصور سے کہیں زیادہ بڑی اور خوبصورت ہوگی، اور یہی سب کچھ جہنم کے بارے میں ہے۔ ایک طرف رونے چیخنے کی آوازیں ہیں اور دوسری طرف کھلکھلاتی ہوئی مسکراہٹیں۔ ظالموں کو ان کے ظلم کا نتیجہ مل جائے گا، جبکہ مظلوموں کو ان کے صبر کا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ اس کے بندے وہاں جانے کی آرزو کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں۔ اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں ہمیشہ تندرست رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہوگے اور ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ تم ہمیشہ جوان رہو گے اور کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ راحت میں رہو گے اور کبھی محتاج نہیں ہوگے۔ جنت میں ہمیشہ عمر 33 سال رہے گی۔ جب میاں بیوی جنت میں ایک ساتھ داخل ہوں گے تو ان کی ازدواجی زندگی بہت خوش و خرم رہے گی، اور اس دنیا میں جن کی شادی نہیں ہوئی ہوگی وہ جس سے چاہیں گے شادی کر سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا، جنت میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہوگی، اور اس کا گارا خالص مشک ہے، اور اس کی کنکریاں ہیرے جواہرات اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور کبھی بدحال نہ ہوگا، اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، اور اس کی جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ جنت میں جس چیز کی خواہش کی جائے گی وہ فوراً پوری ہو جائے گی۔ جب آپ کسی درخت سے پھل توڑیں گے تو فوراً اس کی جگہ دوسرا پیدا ہو جائے گا۔ درخت سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ جو گوشت کھانا چاہے گا تو پکا پکایا فوراً اس کے سامنے آ جائے گا، جس کا ذائقہ دنیاوی کھانوں سے لاکھوں گنا زیادہ اچھا اور مختلف ہوگا۔ جنت میں دلوں میں کوئی نفرت یا غصہ یا حسد نہیں ہوگا۔ تمام منفی اور تکلیف دینے والے احساسات ہم سے دور کر دیے جائیں گے۔ ہر کوئی مل جل کر خوشی خوشی آمنے سامنے بیٹھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے دل ایک انسان کے دل کی مانند ہو جائیں گے، جن میں نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ نفرت، نہ کدورت ہوگی۔ اہل جنت دوستوں اور بھائیوں کی طرح اس دنیا میں گزارے گئے دنوں کے بارے میں باتیں کریں گے۔ جنت میں صاف شفاف پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں ہوں گی جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل بھی سدا بہار ہیں اور چھاؤں بھی۔ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو سراپا لذت ہوگی، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو صاف ستھرا ہوگا، اور جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ جنت کی شراب اس دنیا کی شراب سے مختلف ہوگی، کیونکہ اس میں جنت کی خصوصیات ہوں گی۔ یہ پاکیزہ مشروب ہوگا جو سرور اور راحت پیدا کرے گا۔ اس شراب سے کسی کو نشہ نہیں چڑھے گا۔ وہاں کی آب و ہوا معتدل ہوگی، نہ گرمی ہوگی نہ سردی، اور جنت میں رات کبھی نہیں ہوگی، نہ نیند طاری ہوگی اور نہ ہی تھکاوٹ ہوگی، بلکہ ہمیشہ ایسی روشنی رہے گی جو دلوں کو خوشی سے بھر دے گی، اور یہ روشنی عرش الہی سے آ رہی ہوگی، اور اللہ انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کر دے گا جہاں ہر طرح کا راحت کا سامان ہوگا اور کوئی محتاجی نہیں ہوگی،
اور اس میں داخل ہونے والے ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ قرآن و حدیث کے مطابق جنت کے 8 دروازے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان دروازوں میں داخل ہوں گے۔ ان میں باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الریان، باب الحج، باب القاظمین الغیظ، باب الایمان اور باب الذکر شامل ہیں۔ اور مومنین اپنے مرتبے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے لحاظ سے جنت کے 7 درجوں میں سے کسی ایک میں ہوں گے۔ جنت کے یہ 7 درجے الفردوس، عدن، نعیم، دارالخلد، الماوا، دار السلام اور علیون ہیں۔ لہٰذا اگر جنت کے مرتبے اور درجے مختلف ہیں تو سب سے اونچے درجے میں موجود شخص سب سے نچلے درجے میں موجود شخص کے ساتھ کیسے ہوگا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جنت میں آپ کا مقام بلند ہوگا، مجھے آپ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ تو نبی کریم نے فرمایا، انسان قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جنت میں ہر کوئی مطمئن ہوگا اور اونچا درجہ نہ ملنے پر افسردہ نہ ہوگا، کیونکہ ہر منفی اور تکلیف دہ احساس ان کے دلوں سے دور کر دیا جائے گا۔ اہل جنت کے لباس کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہیں خوبصورت ریشم اور مخمل کے سبز لباس پہنائے جائیں گے اور ان کے ہاتھ سونے اور موتیوں کے کنگنوں سے سجے ہوں گے۔ جنت میں اللہ ہر شخص کو ایسی خوبصورتی عطا فرمائے گا جو اسے سب سے زیادہ پسند ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں ہر جمعہ کو لوگ جائیں گے، وہاں پر شمال کی ہوا چلے گی اور جب وہ ہوا ان کے کپڑوں اور چہروں پر لگے گی تو وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ جنت کے بازار میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، بلکہ یہ بازار روحانی خوشی، ملاقات اور خوبصورتی بڑھانے کے لیے ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے والے آخری جنتی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ وہ پیٹ کے بل رینگتا ہوا دوزخ سے نکلے گا تو اللہ اس سے فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت میں آئے گا تو اسے یہ خیال آئے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ لوٹ کر آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ فرمائے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، تیرے لیے اس میں دنیا کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ جگہ ہے۔ وہ شخص کہے گا، اے اللہ، تو کائنات کا بادشاہ ہے، کیا مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جنت والوں میں سب سے کمتر درجے کا ہوگا۔ جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا، جو اہل ایمان کو جنت میں نصیب ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم چاند کو 14ویں رات میں دیکھتے ہو، اور تمہیں دیکھنے میں کوئی دھکم پیل نہیں ہوگی۔ یہ دیدار ایسا صاف اور واضح ہوگا کہ سب اہل جنت آرام سے دیدار کر سکیں گے، اور اس وقت ان کے چہرے خوشی، نور اور مسرت سے چمک اٹھیں گے۔ جنت والے جہنم والوں کو دیکھیں گے اور جہنم والے جنت والوں کو دیکھیں گے، اور جنت والوں کی شکر گزاری کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اس وقت جہنم والے آگ میں ہوں گے جو غیظ و غضب سے بھری ہوگی۔ دنیا کے مشرک اور ظالم یہاں قید ہوں گے۔ گھپ اندھیرے میں لوگوں کی چیخیں اور اس کی گونج ہوگی۔ قرآن کے مطابق جو کوئی قیامت کی اس گھڑی کو جھٹلائے گا، اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جو ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ اس کے بپھرنے اور پکارنے کی آواز سنیں گے، اور جب ان کو باندھ کر اس میں ایک تنگ جگہ میں پھینکا جائے گا تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے، اور اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ آج تم موت کو ایک بار نہ پکارو بلکہ بار بار پکارو۔ جہنم کا اس قدر خوفناک ہونا انصاف کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے، اور انصاف مظلوموں کے لیے رحمت ہے۔ اگر اہل ایمان نے دنیا میں گناہ کیے اور توبہ نہ کی، اور ان کے گناہ ان کی نیکیوں سے بڑھ گئے اور کوئی سفارش ان کے کام نہ آئی، تو وہ کچھ مدت تک جہنم کی آگ میں رہیں گے، اور اگر اللہ نے معاف فرما دیا تو جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ جہنم میں ڈالے گئے اہل ایمان کو جہنم کی سزا پوری ہوتے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ جہنم پر بڑے سخت دل فرشتے مقرر ہیں، اللہ جو ان کو حکم دے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جہنم والے جہنم کے داروغے کو پکاریں گے کہ اے مالک، اپنے رب سے کہیں کہ موت دے کر ہمارا کام تمام کر دے، لیکن اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں اسی حالت میں رہنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر حق بات کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ جہنم میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہوگا
بلکہ جہنمی اور بھی محرومیوں کا شکار ہوگا، جیسے جنت کی نعمتوں سے محرومی، تنہائی، خاموشی، شیطان کے ساتھ جلایا جانا، جلا دینے والی آگ کی اذیت اور جلا دینے والی ٹھنڈک کی اذیت، اللہ کا ناشکرہ قرار پانے کی اذیت، اور اس سے بڑھ کر اللہ سے بات کرنے کی اجازت نہ ملنے کی اذیت۔ یہ تمام اذیتیں جہنم کی اذیت سے بڑھ کر ہوں گی۔ وہ شخص وہاں کئی طرح کی سزائیں جھیل رہا ہوگا۔ اس دن اللہ جہنمیوں سے فرمائے گا کہ مجھ سے بات مت کرو۔ کتنا دردناک منظر ہے، اپنے رب سے ان کا رابطہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ جہنمیوں کے ہاتھ زنجیروں میں بندھے ہوں گے اور شعلے ان کے پورے جسم پر لپٹے ہوں گے۔ ان کی آنکھیں خوف کے مارے ابل رہی ہوں گی اور ان کی ہر سانس میں جہنم کی جھلسا دینے والی آگ رچی بسی ہوگی۔ وہ بھاگ نکلنے اور خود کو بچانے کی کوشش کریں گے، مگر ایسا نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ ان کے سروں پر ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو ان کی کھال کو جلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایسے لوگوں کو ضرور سقر میں ڈالوں گا، اور تمہیں کیا معلوم سقر کیا ہے؟ وہ نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، وہ کھالوں کو جھلسا دینے والی ہوگی۔ جہنمیوں کا کھانا زقوم ہوگا جو جہنم میں اگنے والا ایک کانٹے دار درخت ہے، اور ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہوگا۔ وہ جب بھی اسے پیئیں گے تو عذاب انہیں اپنی ہڈیوں میں اترتا محسوس ہوگا۔ ہر دوسرا عذاب پہلے عذاب سے زیادہ سخت ہوگا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم نئی کھال بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں۔ وہ چیخیں گے کہ اے رب ہمیں یہاں سے نکال دے۔ ان کی چیخیں اندھیرے میں گونجتی رہیں گی مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے بحث بھی کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت ملامت بھی کریں گے۔ قرآن کے مطابق جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا تو وہ اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گا، اور جب سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو دوزخ میں بعد میں داخل ہونے والے پہلے داخل ہونے والوں کے بارے میں کہیں گے، اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اس لیے ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا، سبھی کا عذاب دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ وہ آپس میں لڑیں گے اور کچھ جہنمی شیطان کو بھی الزام دیں گے، اور شیطان انہیں اس طرح جواب دے گا، اللہ نے تم سے سچا وعدہ لیا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی، اور مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہ تھا کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے بات مان لی۔ اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ تم نے مجھے جو اللہ کا شریک مان لیا تھا میں نے اس سے انکار کر دیا ہے۔ آخرکار ظالم اور مظلوم کو وہی ملے گا جس کے وہ حقدار ہیں۔ اس دنیا میں کسی کو نہیں معلوم کہ اسے موت کب آئے گی۔ موت کا فرشتہ ہر روز ہر گھر میں آتا ہے۔ قبر انتظار میں ہے اور قبر کے معاملات آسان نہ ہوں گے۔ ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف جہنم۔ ابھی اللہ کی طرف سے زندگی کی مہلت موجود ہے اور اپنے معاملات کو درست کرنے کا موقع بھی موجود ہے۔ تو سوچئے اس دنیا کی کون سی خوشی جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہو سکتی ہے؟ کیا اس دنیا کی عارضی خوشیوں کے لیے ہمیشہ کی نعمتوں کو کھونا عقل مندی ہے؟ اس دنیا میں انسان کو بغیر مقصد کے نہیں بھیجا گیا۔ اگر موت حقیقت ہے تو قبر بھی حقیقت ہے۔ قیامت کا دن ضرور آ کر رہے گا۔ ان سچائیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ابھی وقت ہے کہ جاگ جائیں، اس سے پہلے کہ موت جگائے۔